اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پروگرام کے دوران ایک حضرت سے سوال کیا گیا کہ آپ داڑھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرے نزدیک داڑھی یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، داڑھی شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی رکھی یہ شریعت کے طور پر، سنت کے طور پر نہیں رکھی، بلکہ عرب کے رواج کے طور پر رکھی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ داڑھی جو ہے صحابہ کرام نے داڑھی رکھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی رکھی وہ شریعت کے حکم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عرب کا اس وقت دستور تھا اور عرب کا رواج تھا کہ اس وقت وہ لوگ داڑیاں چھوڑتے تھے۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے اور شریعت کی روح سے یہ بات بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز عرب کا رواج ہو، رسم ہو، اس کو اپنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں فرماتے۔ البتہ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم فرمائے وہ کام پھر رواج اور رسم کے طور پر اور عادات کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام شریعت بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں، اگر امت کو بھی اس کام کا حکم فرمائے تو پھر وہ کام رسم، رواج اور عادات کے طور پر نہیں، امت کے لیے وہ کام رسم کے طور پر، عادات کے طور پر، رواج کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ امت کے لیے وہ کام شریعت کے طور پر ہوگا، دین کے طور پر ہوگا، اسلام کے طور پر ہوگا، اور وہ کام اسلام کا ایک حصہ ہوگا اور اس کو نہ کرنے سے گناہ لازم آئے گا۔ اسی طرح داڑھی مبارک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، اگر اس وقت عرب کا دستور بھی تھا اور عرب کا رواج بھی تھا یا عادت تھی عرب کی کہ داڑھی چھوڑتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داڑھی چھوڑنے کا حکم امت کو فرمایا تو پھر یہ رواج سے نکل کر، رسم سے نکل کر، عادات سے نکل کر شریعت کے حکم میں آ گیا، اور جب یہ شریعت کے حکم میں آ گیا تو اب اس کا چھوڑنا ضروری ہے اور اس کو بڑھانا ضروری ہے، اور اس کو منڈوانا، کٹوانا، کاٹنا یہ ناجائز اور گناہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، اس میں سورۃ الحشر ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں رسول جو چیز دے دے اسے لے لو، یعنی رسول جس کام کرنے کا حکم فرمائیں وہ کام کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس کام سے منع فرمائیں اس کام سے رک جاؤ۔ اسی طرح میرے پاس بخاری ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 399 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں چھوڑو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑنے کا حکم فرمایا، اور جس چیز کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ عادات، رسم و رواج کے طور پر نہیں بلکہ شریعت کے طور پر وہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے روایت ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحکوا الشوارب وعافوا اللحا، یا وعافوا اللحا، لحا اور لحا دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں چھوڑو، یہاں پر حکم فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑنے کا حکم فرمایا، اور جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے وہ چیز شریعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں ہے وَكَانَ ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران اور عمرہ کے دوران داڑھی کو ایک مٹھ میں لے لیتے، جو مٹھ سے باہر بال ہوتے اس کو کاٹ دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا یہ شریعت کا امر ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، اس کو رسم سمجھنا، رواج سمجھنا اور عرب کے عادات سمجھنا، اور یہ کہنا کہ داڑھی چھوڑنے پر ثواب تو ہوگا لیکن منڈوانے پر گناہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن سے قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، ایسے کہنے والے کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، اور پورے زمانے میں کسی بھی صحابی سے کسی بھی تاریخی کتاب میں داڑھی منڈوانے کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور صحابہ کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ داڑھی شریعت کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے، اس کو منڈوانا گناہ کبیرہ ہے،
اور اس کو رسم و رواج سمجھنا، عرب کے عادات سمجھنا، اور یہ کہنا کہ اس کے چھوڑنے پر تھوڑا بہت ثواب ہوگا اور منوانے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے، یہ بالکل جہالت ہے، یہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف باتیں ہیں، یہ حدیث کے خلاف باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک اور احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔